کبھی کیسے جب اللہ نے بنایا، کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، جب حسن کا بندہ دل بننا انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کون نگاہیں دل دے کر دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی 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 جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اجازت اگر نہیں دے تو، علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دے تو، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، لاکھ لگے بدعت کے نعرے غیرت کی اس بستی میں، نعرے حیدر میری قوم بچہ بچہ بولے گا، علی مولا مولا علی مولا۔ اس سے پہلے جو شعر میں سنایا تھا پھر ایک مرتبہ سنانے جا رہا ہوں، اب آپ صاحب کو بتا دیجئے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں۔ یزید بولا میں ظالم ہوں جبر کرتا ہوں، سبحان اللہ، یزید بولا میں ظالم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں، جب اچھا بول رہے تھے آپ کی تو ٹھنڈا بول رہے۔ یزید بولا میں ظالم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یزید بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا، یزید بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا، حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا۔ یہ وہی گھرانہ ہے جو خطاؤں پہ عطا کرتا ہے، یزید بولا میں ظالم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں، یزید بولا کہ پانی پہ میرا قبضہ ہے، حسین بولے کہ کوثر پہ میرے نانا ہے، یزید بولا کفن تک اڑایا نہ جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا، یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے، حسین بولے کہ نانا کو منہ دکھانا ہے، یزید بولا ادھر کرچیاں کے کالے ہیں، حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں، علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، علی مولا علی مولا علی مولا، سنبھل کر رکھ قدم نادا، یہ حیدر کا اکھاڑا ہے، سنبھل کر رکھ قدم نادا، یہ حیدر کا اکھاڑا ہے، یہاں جھنڈا کوئی رستم نہ گاڑے گا نہ گاڑا ہے، سنبھل کر رکھ قدم نادا، یہ حیدر کا اکھاڑا ہے، یہاں جھنڈا کوئی رستم نہ گاڑے گا نہ گاڑا ہے، مقابل پہلوان کیا ہے
जिगर शेरों के पाड़ा है, मुकाबिल पहलवान क्या है, जिगर शेरों के पाड़ा है। अली ने अपने हाथों से करे खैबर उखाड़ा है। मौला अली मौला, 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 मौला अली मौला। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। शायर कहते हैं जब से दरवाजे पे लिखा मैंने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। जब से दरवाजे पे लिखा मैंने गौसे आजम है, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने गौसे आजम। कोई गुस्ताख नबी घर में आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर में आया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जबरन बनाया ही नहीं। मुस्तफा 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 आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अल्लाह की सरका कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। जितने हजरात ठहरे हैं उनसे गुजारिश है 4 लोग वहाँ रहे, बाकी या लोग जो है कुर्सियों पर बैठ जाए। 4 ही लोग रहे, उनके अलावा से जितने हैं यहाँ सामने तशरीफ लाएं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश हूँ बराए मेहरबानी सामने तशरीफ लाएं। अली मौला मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। में तस्वीर भूतराब कर दूंगा, सवाल कोई भी होना जवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। अब आइए बिला ताखिर मुखर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर किबला से इल्तिमास करता हूँ जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाकर हमारे दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। साहिब किबला की गुलपोशी के लिए मैं अलीमुद्दीन साहिब किबला से इल्तिमास करता हूँ कि साहिब किबला की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस। इन अशारों के साथ मैं साहिब किबला को दावत दे रहा हूँ। हीरे जवाहिरात का लाखों कमाल दो, हीरे जवाहिरात का लाखों कमाल दो, कैदी बना के बस दर हैदर पे डाल दो। सुभान अल्लाह। हीरे जवाहिरात का लाखों कमाल दो, कैदी बना के बस दर हैदर पे डाल दो। जीते हो कैसे हुब्बे अली के बगैर तुम, दिल में अली नहीं है तो दिल ही निकाल दो, दिल में अली नहीं है तो दिल ही निकाल दो। आइए आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर बिरा साहिब किबला से इल्तिमास करता हूँ जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब फरमाकर हमारे दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं।
نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن آمد رسول زندہ باد۔ الفاتحة. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابه الطيبين والطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم، وصدق نبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله. اسٹیج پر رونق افروز سید السادات علماء دین، بابل مدینہ، نعت خوان حضرات، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسے کو آغاز کرنے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کروں کہ اللہ پاک سید شاہ علیم الدین صاحب قادری الغوثی کو عمر دراز فرمائے، آمین. ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہر بلاؤں سے، ہر بدعنویوں سے انہیں محفوظ فرمائے، اور اسی طرح شہر بیت اللہ میں بھی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. معزز سامعین و حاضرین، مجھ سے قبل آپ نے ماشاءاللہ بڑے عظیم بیانات کو سماعت کیا ہے. ابھی آدھی رات کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور آدھی رات باقی ہے. اللہ کا شکر ہے 12ویں والے کا ذکر کرنے کے لیے 12 بجے بٹھائے ہیں، سبحان اللہ. لیکن آپ کو شاید معلوم ہوگا ہم 12ویں والے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جلنے والے مخالفین کے چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے جلسوں میں ایسی نورانیت، ایسی کیفیت ہوتی ہے، رات رات بھر لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر میلاد مصطفیٰ میں شامل ہوتے ہیں. میری نظر جہاں تک جاتی ہے لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے کسی نے بھی مدینے والے آقا کو ظاہری نظروں سے نہیں دیکھا. حضور کیسے تھے، کیا تھے، کہاں تھے اور کس حال میں تھے، کوئی بھی ظاہری نظروں سے نہیں دیکھا. پھر بھی آج کو 1500 سال ہونے آئے ہیں، آج بھی ایسی ہی دیوانی محبت ہے. کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو ہم برداشت کے باہر ہو جاتے ہیں. اتنی محبت کہاں سے آئی؟ لوگ یہ بات ٹٹولنے میں مجبور ہیں. ہم لوگوں کو بڑے کی بریانی کھلا کر مسجدوں میں نہیں بٹھا سکتے. یہ سنی رات رات بھر کس طرح بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت پریشان لوگ ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو برقرار فرمائے. اتنی پریشان بھائی کیوں اتنا پریشان ہے؟ بولے نہیں مولانا ہم لوگوں کو بڑے بڑے تیل پکا کر گلی میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں سب کے جیب خالی کر کے بڑے بڑے کے گوشت کٹا کر ماشاءاللہ مسجدوں میں فیان وغیرہ آلوٹ کی سہولیات دے کر اور مچھروں سے بچنے کے لیے ٹیوبس دے کر باتھ روموں کو اے سی بنا کر بیڈ وغیرہ نہاری لگاتے ہیں. تو یہ لوگ بڑا مشکل سے آتے ہیں. بھلے سنی لوگ کچھ نام کے محفلوں میں کچھ ایسا ماحول ہوتا ہے، مائک بھی کوئی حساب و کتاب کے نہیں ہوتے. بڑی مشکل سے غریب بھولے بھالے مسلمان، نہ کوئی ایسا ونڈرفل انتظام رہتا ہے، پھر بھی لوگ رات رات بھر بیٹھ کر بیان سنتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ جتنے تمہارے لوگ آتے ہیں نا یہ اللہ کی بات سن کر، سبحان اللہ. اور جتنے عاشق آتے ہیں نا یہ رسول اللہ کی بات سن کر. سبحان اللہ.
تمہاری جماعت کا امیر بدلتا ہے، ہماری جماعت کا امام کبھی نہیں بدلتا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، آج بیگن پلی کی ایک مسجد میں جماعت گئی ہے، کون سے امیر صاحب؟ سیف اللہ صاحب کے ساتھ۔ اچھا، پھر وہی جماعت جائے گی بیگم چلا میں، کس کے ساتھ؟ بولے عبداللہ صاحب کے ساتھ۔ گاؤں بدل رہا ہے، امیر بدل رہا ہے، جماعت ایک ہی ہے۔ ایک جماعت کو مینٹین کرنے کے لیے امیر بدلا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارا حال ہے کہ ایک جماعت کے لیے، چھوٹی سی مختصر جماعت جو پیٹ بھر کھانا کھانے کے لیے آئی ہو، دین کا تو صرف نام ہے۔ میں نے ایک حضرت سے، میں ایسے ہی دعویٰ نہیں کرتا حضرت، اس لیے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ ایک حضرت سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی آپ جماعت میں کیوں جاتے ہیں؟ صاحب ڈیلی گھر میں گوشت کام پکتا، اچھے اچھے کھانے کھانا، بہت دن ہو گئے اچھے اچھے کھانا کھانا بولتا میں 3 دن 4 دن تو جماعت کو چل جاتے ہیں۔ دین ہمیں معلوم سب ہے، سب معلوم، وضو آتا، روزہ آتا، غسل آتا، نماز آتی، سب آتی، پھر کیا سیکھتے جا رہے؟ کھانے جا رہے صاحب۔ ماشاءاللہ اچھی بات، خدمت بھی اچھی کرتے کرتے وہاں گئے تو اسی مسجد میں جاتے مرکز میں، وہاں ماشاءاللہ پورے لوگ جمع ہوتے ہیں، گاؤں گلی والے سب، ایک ایک دن ایک ایک جنا دعوت، لذیذ کھانے، گوشت نہیں تو نوالا اترتا نہیں، بہت اچھے کھانے ملتے۔ اللہ تمہارا اچھا رکھو بھائی، جتنا کھانا ہے کھا لو دنیا میں، آخرت میں تو نہیں ملنے والا آپ کو، آپ کو تو آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سنیوں کا نصیب ہے، دنیا میں بھی کھاتے ہیں، قبر میں بھی کھاتے ہیں، قیامت میں بھی کھاتے ہیں۔ بے شک، ہم لنگر لٹانے والے آقا کے ماننے والے ہیں۔ تم لوگوں کو لنگر لٹانے کے لیے اپنے گھروں سے برتن لے کر جانا پڑتا ہے، ہم ان اماموں کو ماننے والے ہیں، دونوں ہاتھ خالی ہیں لیکن خزانے لٹا رہے ہیں، دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ ارے حضور تک تو کیا جا رہا ہے، حضور کا ایک ادنا چھوٹا سا نواسا، پیارا سا نواسا، معصوم سا نواسا، غریب نواز کہتے ہیں، ہند کا راجا کہتے ہیں، ان سے کہو وہ کیا کرے؟ جب دین پھیلانے کے لیے ہندوستان کو آئے تو گھروں سے برتن لے کر نہیں آئے، لکڑیاں لے کر نہیں آئے، چاول کے بوریاں لے کر نہیں آئے، غریب نواز خالی ہاتھ آئے، آ کر دیکھا حضور بھوک لگ رہی ہے، کچھ نوازش فرمائے۔ ہمارے پاس مرشد بھی ایسے ہوتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں، مریدوں کو نوازتے ہیں، مریدوں کو نوازتے ہیں، حضور کچھ رحم فرمائے۔ تو حضور کی نظر پڑی ایک پیتل کی گائے پر، نظر فرما کر کہا گائے دودھ دے، تو گائے دودھ دینے لگی۔ ہمارے بزرگ ایسے ہیں، بے جانوں سے رزق نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پلاننگ پورا آپ کو کرنا پڑتا ہے، فلانے دن جماعت اس گاؤں میں جائے گی، بھائی عبداللہ بھائی کے گھر میں صبح کا ناشتہ، رحمت اللہ بھائی کے گھر میں دفعہ کا کھانا، شام میں کریم اللہ بھائی کے گھر میں ڈنر، پورے مینو ریڈی رہتا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی اتنی پلاننگ اور اتنا پروسیس چلنے کے باوجود بھی پوری دنیا کے اندر جس کا ڈنکا بج رہا ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ڈنکا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اہل سنت و جماعت امیروں کے پیچھے نہیں چلتی، اہل سنت و جماعت اماموں کے پیچھے چلتی ہے۔ اور سنو، تمہارے سارے امیر جماعتیوں نے بنائے ہیں، ہمارے امام مصطفیٰ نے بنائے ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں جتنے بھی امام، ہمارے اہل سنت جتنے اماموں کو فالو کرتی ہے، سارے کے سارے سید، امام حسین مولا کائنات، امام حسن، محمد باقر، زین العابدین، سب شہزادے۔ ارے سن لے، یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، تیری نماز مکمل ہو جائے گی۔ جماعت کے لیے یہ امام شرط ہے۔ ارے جو جماعت میں 12 امام ہو، سبحان اللہ، جو جماعت میں 12 امام ہو اور 12ویں والے کا جلسہ ہو، سبحان اللہ، 12 کی نسبت بڑی مضبوط نسبت ہے میرے بھائی، اس لیے دشمنوں کے 12 بج جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟
ہم بولتے ہیں بھائی ہم کو لنگر سے ضرورت نہ رزق سے ضرورت، بس مصطفیٰ کا ذکر کر لو ہم اسی سے پیٹ بھر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھوکے ہیں تو مصطفیٰ کے واسطے ذکر سے۔ بیتم چلنے والے ہو آپ بڑے، میں اندر بیٹھا تھا تو ہمارے علیم الدین صاحب بول رہے تھے شاید وقت ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ایک وقت ہو رہا ہے۔ میں کہا بیتم چلنے والوں کو میں جانتا ہوں، یہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے، یہ حضور کی اولاد کی پرواہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے اندر جس دن میں پہلے یہاں پر میرا جلسہ چلا تھا، بیان چلا تھا، اس دن سے آج تک دیکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں میں جوش ختم نہیں ہوا، کیونکہ میرا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہی ایسا ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ ہم پھر بھی زندہ ہیں الحمدللہ۔ معزز صاحب اکرام، واقعات مصطفیٰ آپ نے بے شمار ہمارے مجھ سے پہلے مجھ سے قبل جو علماء تھے آپ نے سنے ہوں گے، بس صرف چند باتیں آپ کو انشاءاللہ آپ کو بتا کر یہ بات کو اختتام پر پہنچاؤں گا، کیونکہ تکلیف دینا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا چرچا فرمائے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ تم اللہ کا ذکر کرو اور ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے، نوازے، اور آپ اس کو بیان نہ کریں، وہ ناشکری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تمہیں نعمت دے، اب بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اچھا چلتا رہتا دھندا، دوسرا کو بولتا بھائی کیسا چل رہا ہے دھندا، بولتا اب بولے تو نظر کہاں لگتی تھی، تو کیا بولتا اچھا چلتا رہتا، 5 انگلیں گھی میں رہتے، اس کے باوجود بھی کہاں ہے تمہیں، تو مشکل ہے۔ بولنا کیا تھا اس کو؟ الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے بولنا، تو اللہ تعالیٰ اس ادا کو اسے اور نوازتا۔ سبحان اللہ تکلیف ہے تو بھی، پریشانی ہے تو بھی کیا بولنا؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تو بھوکا رکھتا ہے بس، تو اللہ بولتا دیکھ بار میں بندے کو میرے آزما ہوں، دولت تنگ کریا تو بھی میرا شکر گزار تھا، بلکہ اللہ دولت کے دروازے کھول دیتا۔ ہمارے میں اچھا چلتا ہے تو بھی کہاں ہے کوئی تنگی، اسے بولتے ہیں ناشکری۔ کیا بولتے ہیں؟ بولو ناشکری۔ ناشکری کا اور ایک پہلو ہمارے برادری میں کیا ہے؟ بیوی کے واسطے شوہر کیا کرا تھا، بیوی کیا بولتی کیا کری تمہیں میرے واسطے، بولتے نہیں حضرت؟ ذرا یہ بات کو جلدی منہ کھولتے رہتے ہیں، ایک بولے تو پھر گھر کو بھی جانے کا صحیح بات۔ بیوی ایک زبردست ایسا ایٹم بم ہے جہاں پر اچھے اچھوں کی زبان بند ہے۔ جی حضرت، ایک جنہ حضرت کو سوال کرے دنیا میں سب سے خطرناک ہتھیار کیا ہے؟ سب سے خطرناک ہتھیار جس سے بڑے بڑے ریاستیں تباہ ہو جاتے ہیں، بولتے میں عورت کی زبان لوں۔ بری کی بات نہیں، میں ہر عورتوں کی بات نہیں کہتا ہوں، ماشاءاللہ عورتیں بہت اچھی ہیں، نیک پاک سیرت ہیں، عورتیں ہی ایک ایسی مرکز ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولاد پروان چڑھتی ہے۔ مرد باہر جا کر مزدوری کرتا ہے، لیکن بچوں کو سینچنا سنوارنا یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ آج ہمارے بچے ہمارا نام روشن کرتے ہیں تو بیوی کا ہاتھ ہے، لیکن بعض عورتوں کی بات ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ اختلافات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمیں آ کر نہ جانے کیسی کیسی باتیں بھی کہتے ہیں، شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن اب تمہارے کو معلوم ہوا سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس، فونس ہیں، تو آپ چیک کر لو جتنے لوگ شرک کے فتوے لگاتے تھے آج انہوں خود اپنے آپ کو اہل سنت بولتے، اپنے آپ کو۔ ایک دنیا کا سب سے مشہور و معروف انسان ہے تبلیغی جماعت کا، جس کو کہتے ہیں مولانا طارق جمیل۔ وہ حضور کی شان میں، حضور کی اولاد کی شان میں، اور آ کر مزارات کے اولیاء اللہ کے تعلق سے بے شمار بے حرمتیاں کیا، لیکن اللہ نے اسے ہدایت دی تھی، اس نے توبہ اعلانیہ طور پر کی، اور اس نے اہل بیت اطہار کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھ دی جس میں اہل بیت کی شان ہے۔
सुभान अल्लाह। और इसमें बहुत से लोग, आज तो एक जमाना था भाई, खेड़ा बोले तो ये कहाँ है, ये कहाँ है, टोपी से नमाज हो जाती, तो सारे जमात वाले टोपी से नमाज पढ़ देते। सुन्निया में, जमात वाला में, हमारे जैसे खेड़े रहते हैं, खेड़ा के अंदर क्या रहता, हम लोग सुन्निया में, जमात वाले में फर्क क्या करते हैं, खेड़ा बोले तो सुन्नी नमाज में, नहीं बने तो नहीं, हमारे इधर ऐसा चलता। तो ये लोग नहीं बनते थे, हमारे गाँव में बहुत से मसले चले इसके, खेड़ा बोले तो नहीं बनते हो। आप जिसे देखो तबलीग जमात वाले फेड़ा बोले। मैं बोला चलो भाई ठीक है, हम आपको रुका के तुम नमाज सीख रहे, अब मज़ारात पे भी जा रही, दुआएं भी कर रही, फातिहा भी दिलाना जायज करे, माशाअल्लाह। बोला अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम लोग का सुनने है जैसे जो आदमी हमारा बिगाड़ने आता वो सुधर जाता। आया समझ में? क्यों? हमें मजबूत इमाम के फॉलोअर्स हैं, दुलमुल अमीर के पीछे चलने वाले नहीं है। अब आइए, अल्लाह ताला फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुर, तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा चर्चा बुलंद फरमाए। सही बात है। और नाशुक्री न करना है ना। नाशुक्री की मिसाल में मैं बता दिया, नाशुक्री किस टाइप की रहती है, मिलने के बाद भी उसकी नाशुक्री करना। अब साइकिल है, अल्लाह का शुक्र भाई बोलता नहीं, स्कूटर है तो अच्छा हटा होता, इसे बोलते नाशुक्री। स्कूटर है वाला क्या बोलता, नहीं भाई मेरी KTM होना होता, नहीं तो स्पोर्ट्स बाइक होना होता, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। स्पोर्ट्स बाइक है वाला क्या बोलता, मुझे कार होना होता, कार है वाला अल्लाह का शुक्र अदा करता, नहीं मुझे अभी ज्यादा है, हजरती है, तो अल्लाह बोलता वो नाशुक्री ना करो। सही बात ना। नाशुक्री के किस्म समझ में आ गई आपको? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है मेरी नाशुक्री ना करो। नाशुक्री का एक पहलू ये भी है कि तुम कुछ बोलो या ना बोलो, मतलब अल्लाह तुम्हें नामत अता किया, उसके बारे में नाशुक्री करना, मतलब उसके खिलाफ बोलना, वो नाशुक्री है। और उससे बाज नामतें ऐसे हैं जिसके बारे में बोलने से परहेज करना, ये भी नाशुक्री है। समझ में? बाज चीजें ऐसे हैं जिसके बारे में खिलाफ बोले तो नाशुक्री, मतलब तुम्हें अल्लाह ताला अता कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं भाई तकलीफा में है, ये नाशुक्री है। बाज नाशुक्रियां ऐसी हैं कि आपको बोलने पर, खामोश रहने पर भी उसको नाशुक्री में शुमार किया जाए। अब वो क्या नाशुक्री है? अब आओ, अल्लाह ताला फरमाता है कौन सा अल्लाह का शुक्र अदा करना कैसा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह दुहा के अंदर, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। क्या फरमाया? अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। अब याद रखो अल्लाह की नेमत क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी सबसे बड़ी नेमत कायनात में, जमीन भी अल्लाह की नेमत जिस पर हम बसते हैं, पानी भी अल्लाह की नेमत जिससे हम सैराब होते हैं, रिस्क भी अल्लाह की नेमत जिससे हम खाना तनाउल करते हैं, आसमान भी अल्लाह की नेमत जो हमारे ऊपर सायबान है, सूरज भी अल्लाह की नेमत जो हमें रोशनी देकर दिन और रात का फर्क करता है, चांद भी अल्लाह की नेमत जो रात के अंधेरे को दूर करने में हमारी मदद करता है। और याद रखे हमारी जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, हमारे हाथ भी अल्लाह की नेमत है, हमारा सर भी अल्लाह की नेमत, हमारी आंखें भी अल्लाह की नेमत, हमारी ज़बान अल्लाह की नेमत, हमारे कान अल्लाह की नेमत, हमारे पैर अल्लाह की नेमत, ये सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतों से घेरी है। लेकिन अल्लाह इतनी नेमतें देने के बावजूद कभी ना जमीन का जिक्र किया, कभी आसमान का, कभी चांद का, कभी सूरज का, इनके जिक्र तो बाद वक्त अल्लाह ताला ने मखसूस अंदाज से जिक्र तो किए हैं, लेकिन इतना जोर नहीं दिया। लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बड़े बेशुमार जिक्र फरमाकर कहा, एक नेमत ऐसी तुमने दिया हो, आए लोगों उसका चर्चा करना जरूर। अगर से तुम उसके बारे में बोले बगैर खामोश रह गए तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। है अल्लाह वो कौन सी नेमत है? तूने पानी दी, ये भी तेरी नेमत है, तूने रिस्क दिया, ये भी तेरी नेमत है, जमीन दिया, ये भी तेरी नेमत है, लिबास दिया, ये भी तेरी नेमत है, हमें आसमान दिया, ये भी तेरी नेमत है, चांद सूरज दिया, ये भी तेरी नेमत है, अल्लाह बाबा का साया दिया, ये भी तेरी नेमत है, अच्छी नेक सीरत बीवी दी, अल्लाह ये भी तेरी नेमत है, अच्छी औलाद दी, ये भी तेरी नेमत है, रहने के लिए घर अता फरमाया, अल्लाह ये भी तेरी नेमत
نعمت ہے، ہمیں علم سیکھنے کے لیے مدرسے اسکول اے اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے، پڑھنے کے بعد ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے لیے قوت حفیظ عطا کیا اے اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے اے اللہ، اور کون سی نعمت ہے ہم تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان تمام چیزوں کا شکر تم ادا کرو یا نہ کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ بھی نعمت ایسی ہے جس کا شکر تم بیان نہ کرو گے تو خبر میں بھی بولنا پڑے گا، آخرت میں بھی بولنا پڑے گا۔ اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے دیکھ تو نعمت کا چرچا کرنا چاہتا ہے جس طرح میں کرتا ہوں ویسے کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا فرما رہا ہے جس طرح میں نعمت کا چرچا کرتا ہوں تو اس طرح چرچا کر۔ اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے اور اسے کس طرح بیان کرے؟ تو اللہ بیان کرنا بھی سکھا رہا ہے، وہ نعمت کی تعریف کیسے کرے۔ اللہ فرماتا ہے اے نورانی چہرے والے، اے کالی کالی گھنگرو بال زلفے والے، پھر فرمایا اے حاضرین ساری نعمتیں تو اللہ کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ساری نعمتیں ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف، مدینے والا ایک طرف، گنبد خضرا والا ایک طرف، کالی زلفے والا ایک طرف، بطحا کے چہرے والا ایک طرف، اور ہرے ہرے گنبد والا ایک طرف، سنہری چالی والا ایک طرف، عبداللہ کے بیٹے ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف، سیدوں کا نعرہ ایک طرف، حسین کا نعرہ ایک طرف، علی کا بھائی ایک طرف، سارے اماموں کا، سارے انبیاء کا امام ایک طرف، اور میرے خدا کا محبوب ایک طرف۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ غوث، یا غوث، غوث قدم میں نہیں چھوڑیں گے، غوث قدم میں نہیں چھوڑیں گے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حاضرین اکرام ذرا آپ توجہ فرمائیں، نبی کی شان کیسی ہے، نبی کی شان کیسی ہے۔ سارے انبیاء اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے حبیب تیری رضا کیا ہے۔ سارے انبیاء آدم علیہ السلام 300 سال آسمان پر سر میں اٹھائے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے، اے اللہ تیری رضا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آدم تمہارا میرا باپ، دنیا کا پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، 300 سال روتا رہا، گر گراتا رہا، کیا بولتا رہا؟ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہا، بولتا رہا اللہ راضی ہو جا۔ ابراہیم آگ کے اندر جا کر کہنے لگے اللہ تو راضی ہو جا۔ موسیٰ سمندر میں گھس گئے، کہنے لگے اللہ تو راضی ہو جا۔ نوح کشتی میں تیرنے لگے، کنارہ نہیں مل رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے اللہ تو راضی ہو جا۔ سارے انبیاءوں کے زبان پر ایک ہی بات، اللہ تو راضی ہو جا۔ سلیمان اللہ تو راضی ہو جا، موسیٰ اللہ تو راضی ہو جا، ابراہیم آگ میں جا کر کہے اللہ راضی ہو جا، اسماعیل گلا کٹا کر بولے اللہ تو راضی ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم کا ظلم برداشت کر کر غار سے اوپر نکل گئے، کہنے لگے اللہ تو راضی ہو جا۔ سارے انبیاء کہہ رہے، کوئی سجدے میں جا کے کہہ رہا ہے، کوئی رو رو کے کہہ رہا ہے، کوئی جھک جھک کے کہہ رہا ہے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ انبیاء کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی معمولی انسان کی، پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں جن کے پیچھے پوری قوم ہے۔ ان انبیاءوں کی حالت یہ ہے، سارے انبیاء کہہ رہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اب ایک مثال نہ دوں تاکہ سارے منافقوں کو ایک منہ توڑ جواب قیامت کی صبح تک یہ بیت اللہ کی زمین کا چپا چپا گواہ ہو رہا ہے اور بولے قیامت کی صبح تک ایک ایسا جواب دے کے جاتا ہوں بیتم چلا والوں، غیور مسلمانوں سن لو، سارے انبیاء اللہ کو کہنے لگے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ میرے نبی کی شان پہ میرے نبی سے اللہ کہنے لگا حبیب تو راضی ہو جا۔ اللہ
या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब बोले साहब जोश में आके बोल रहे हैं, देख हुसैन का बेटा हूं, सुभान अल्लाह 72 होकर 22,000 के सामने नहीं डरे, अब तो करोड़ों में है हम। सारी दुनिया को घेरे हुए हैं, डरने का सवाल ही नहीं। सुन ले, एक हुसैन, एक करबला, एक यजीद। अब कितने हुसैन हैं, कितने यजीदों के लिए? हर जगह एक एक हुसैन है आज के यजीदियों के लिए। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाता है, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब, हम आपको अनकरीब ऐसा अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। सारी कायनात आदम से लेते हुए ईसा तक, पूरी क़यामत की सुबह तक आने वाले सारे इंसान और अंबिया, औलिया, अस्किया, सालिहीन अल्लाह से कहे, अल्लाह तू राजी हो जा। मेरा रब कहता है, मदीने वाले तू राजी हो जा, मदीने वाले तू राजी हो जा। क्या ये शान नहीं है मेरे नबी की? और फख्र नहीं करना चाहिए हमें कि ऐसे महबूबे किबरिया के हम उम्मती हैं, ऐसे इमामुल अंबिया के हम उम्मती हैं, इनके हम जानिसार हैं। जो लोग कहते हैं भाई इतना दीवाने हो गए मुस्तफा के, बोलेंगे भाई कैसे दीवाने ना हो, बोल कैसे दीवाने ना हो। सारे अंबिया अल्लाह के दीदार के लिए तरसते रहे। मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा दीदार अता किया मेराज की रात, वहां उस दीदार में जाने के बाद भी जो नबी उम्मत को ना भूला, बता वो उम्मत नबी को कैसे भूल सकती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाज़रीन, बड़े दर्द से कह रहा हूँ, लोगों को बहुत आसान है मेरे नबी के बारे में बातें करना। इश्क वाला ही समझता है माशूक का मकाम क्या है। कभी इश्क तो करके देख। अरे मजनू ने लैला से लो लगा दी, जो फना थी तो उसे दुनिया का ख्याल न था। मुझे बता, जो बका है बका और मोहब्बत जिसके लिए पैदा की गई, वो नबी से हम इश्क करें तो क्या जुर्म हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी मेराज पर हमको न भूला, तो हम सुन्नियों ने भी कसम उठाई, आया अमीना के लाल, मेराज पर तुम हमें याद किए भूले नहीं। खुदा की कसम है प्यारे हबीब, आपके नालियन के जूतों का सदका, नालियन का सदका मेरे कमली वाले, हमारे बच्चे बच्चे क़यामत की सुबह तक आपका मिलाद कर कर इस बात का ऐलान करते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? ये वफादारों की निशानी है। सुभान और अल्लाह। याद रखो, हमको कोई जरूरत नहीं पैसा खर्च करके रातों में इतनी लाइटें लगाकर मजलिस रखकर खाने का इंतजाम करके। हमारे पास, हम लोग बड़े बड़े जागीरदारा भी नहीं है, हमारे पास पैसे ज्यादा होके कर रहे होंगे, बड़े बड़े दुनिया के करोड़ों पचास में खिला रहे। लेकिन देखो हुजूर के आशिका हर गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिए करिए में नबी के नाम का लंगर होता है। दुनिया के पास पैसा ज्यादा हो गया, अरे अहमक, पैसे को सुन्नी नहीं देखता, नबी की जब बात आए तो अपनी गर्दनें कटा देता है। ये तो कोई मामूली सी बात है, अरे ये सारी जिंदगी नबी का सदका है, ये नबी का सदका है। नबी ना होते तो हम ना होते। सुन, तू चाहता है क्या बात है, नबी ना होते हम ना होते, बहुत छोटी बात है। सुन, बड़ी बात, नबी ना होते तो हम तो बहुत दूर की बात है, नबी ना होते सहाबा ना होते, नबी ना होते अंबिया ना होते। अब और बड़ी बात सुन, अब नबी ना होते कुछ भी खुदा की खुदाई ना होती। ये वजूद खुदाई जो आई है आमिना के लाल के सदके में। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत का तकाजा है,
جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا اس کو خوش کرنے کے لیے گفٹ سے دیتے ہیں, تحفے دیتے نہیں دیتے. سادات اکرام ہے, ان کے پاس جب بھی مرید آتا ہے ملنے کے لیے تو اب تک کچھ نظرانہ ہدیہ لے کر آتا ہے. کیوں لے کر آتا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ایسے کیا سکتا ہے؟ میری محبت ہے. بچوں کو کہیں دور پہ بھاگ گیا ہے, گھر کو واپس آتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ تحفے لیتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کچھ کھلونے چاکلیٹ لیتا ہے. کیوں بھائی؟ مجھے محبت ہے. محبت کا تقاضا ہے نا بھائی, جس سے محبت کرتے ہیں اسے تحفے دیتے ہیں, ہے نہیں ہے؟ سارے لوگ نا محبت پہ لیلا مجنون پہ ختم ہو گئے. لیلا کی کیا محبت تھی, مجنو کی کیا محبت. ارے عقل کے اندھے, محبت کو کیا بدنام کرتا ہے. محبت پیدا ہوئی ہے میرے نبی کے لیے. سبحان اللہ. میرے نبی کا حسن کا جو اتارا اترتا ہے اسے محبت کہتے ہیں. سبحان اللہ. دل کی باتیں بول رہا ہوں میرے بھائی, دل سے سننا. میرے نبی کے اتارے کا نام محبت ہے. میرے نبی کی تعریف کا نام محبت ہے. میرے نبی کی شان کا نام محبت ہے. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی, لوگ کہتے ہیں نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, خدا تھا, ارادہ کیا, نبی کا نور بن گیا. خدا کے نور سے نبی کا نور بنا. کئی ہزار سال کے بعد پھر اللہ نے نبی کے نور سے دنیا کو وجود کیا. کوئی کچھ بھی نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا. سارے لوگ بولتے ہیں یہی چھ نا حقیقت, آپ بھی یہ سنے نا. نبی تھا, خدا تھا, ہمارے نبی, کوئی دوسرا کئی ہزار سال تک کوئی دوسرا. جو سب سے پہلے فرشتہ پیدا ہوا جبرائیل, انہوں نے بھی شہادت دے دی ہے, یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو عرش کے نیچے ایک ستارہ چمک رہا تھا, ایک ستارہ چمک رہا تھا. میں نے اس ستارے کو دیکھا, وہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے. میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ. تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ستارہ جبرائیل سے پہلے تھا, اور اس سے کتنے ہزار سال پہلے تھا کسی کو علم نہیں. تو حضور نے یہ حدیث میں آگے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہوں. تو مطلب جبرائیل سے پہلے بھی میرا نبی نبی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. میرا نبی سارے کائنات سے, ساری خدائی سے پہلے میرا نبی تھا. جبرائیل سے پہلے تھا, زمین سے پہلے تھا, آسمان سے پہلے تھا, عرش سے پہلے تھا, لوح سے پہلے تھا, قلم سے پہلے تھا. تو سب سے پہلے کون؟ خدا. خدا کے بعد میرا نبی. لوگ بولتے ہیں بس اس کے بعد کئی ہزار سال کے بعد دنیا آئی. میں کہتا ہوں نہیں بھائی, میرے نبی اور خدا کے بیچ میں ایک اور بھی چیز تھی, بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ. میرے نبی اور خدا کے بیچ میں ایک چیز تھی, شاید کوئی بیان نہ کرے. بولے وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں پیدا ہوئی. معافی چاہتا ہوں, 2 چیزیں ظہور میں آئی. پہلی چیز ایک ظہور میں آئی, اس کے بعد نبی کا نور ظہور میں آئی. سارے لوگ بولتے ہیں یہ کیا بات ہے, نبی سے پہلے بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے. بولے ہاں بھائی سن لے. بولے یہ کیا بات ہے؟ سن, اللہ تعالی صرف اکیلا ہے, کوئی بھی نہیں, زمین زمان آسمان عرش کرسی کچھ بھی نہیں. میرا نبی بھی ظہور میں نہیں. تو اللہ کو ارادہ ہوتا کہ میں پہچانا جانا. تو جب ارادہ ہوا تو ایک نور خدا کے نور میں سے ظہور پایا, اسے ہم ہمارے نبی کا نور کہتے ہیں. قرآن بھی اسی نور کا ذکر فرماتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور, یہ اللہ کا نور ہے. آیا سمجھ میں؟ اب یہ نور سے پہلے اللہ کو کیا ہوئی؟ محبت. سبحان اللہ. اللہ کو کیا ہوئی؟ محبت. محبت کہ میں پہچانا جاؤں اور ایسے کرشمے کو بناؤں جس کو دیکھتے ہی میں پہچانا جاؤں. سبحان اللہ. تو محبت سے اللہ کو جب محبت ہوئی تو محبت سے جو نور نکلا وہ محبوب بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو محبت سے نکلا وہ محبوب بنا. تو سن لے
کائنات میں محبت کو لوگوں نے بدنام کیا ہے. ارے محبت وہ عظمت والی عبادت والی چیز ہے, وہ ایسی محبت ہے کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کی ہے, مصطفیٰ نے پائی ہے. تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے غوث یا غوث نعرے غوث یا غوث نعرے رسالت یا رسول اللہ. تو سمجھ میں آیا؟ محبت ہوئی مصطفیٰ ظہور میں, سبحان اللہ. اور محبت کس سے؟ مصطفیٰ سے. اس لیے اللہ نے صفی اللہ کہا, نجیب اللہ کہا, خلیل اللہ کہا, ذبیح اللہ کہا, کلیم اللہ کہا, لیکن کسی کو بھی حبیب اللہ نہیں کہا. ہمارے نبی کو کہا اللہ سب کو کچھ نہ کچھ نوازتا رہا. نبی کی بات آئی تو محبوب کو کہا محبت کی شروعات تو یہی ہے, اس سے محبت ہے, اسی لیے تو سب سے محبت ہے. سبحان اللہ. اب بولیں گے یہ محبت کی دلیل قرآن سے. بیٹا قرآن سنیوں کی نظر سے پڑھ, اور ایک بات کہوں, قرآن عاشقوں کی نظر سے پڑھ. سبحان اللہ. ابو جہل آ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نہیں مانتا, تم بھی پہلے نبیوں کی طرح ہمیں بدوا کر دو, ہم برباد ہو جائیں گے, اللہ کا عذاب آ جائے گا, ہم کو قبول ہے. کفار نے کہا یہ بات, تو اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی, کہا ہے نبی ہم ان پر عذاب کیسے کر سکتے ہیں جبکہ تو موجود ہے. اے حبیب عذاب کیسے ہوگا, حالانکہ وہ اللہ کے مشرک ہیں. مشرک کی توبہ قبول نہیں ہے. مشرک وہ ہے کہ کیسی حالت میں بھی جہنم میں جائے گا, اور سوائے کلمے کے علاوہ اسے دوسرا ذریعہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اے حبیب میرے دشمنوں کو بھی میں چھوڑ سکتا ہوں جب تک تو موجود ہے. اچھا میرے نبی معراج کو گئے, پھر آ کے اعلان کرے, تب بھی مشرکین نے نہیں مانا. پھر میرے نبی تبلیغ کرتے رہے, پھر اللہ نے فرمایا ہجرت کرو, مدینہ گئے. اچھا ہم نے جو واقعات دیکھے, اللہ نے جو بیان فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, جب بھی کوئی نبی اپنے علاقے کو چھوڑ کر جاتا ہے تو 100% فکس ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا. سنے ہیں نا آپ لوگ, موسیٰ علیہ السلام چھوڑے عذاب آ گیا, ابراہیم علیہ السلام چھوڑے عذاب آ گیا. آیا سمجھ رہے ہیں؟ جو علاقے میں جو نبی آتا رہا, اگر سے وہ نبی بیزار ہو کر اس علاقہ چھوڑ کر نکل گیا تو اس کی یہ دلیل ہے کہ اب وہ علاقے پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور سب برباد ہونے والے ہیں. صحیح بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام نکل گئے کشتی میں, جتنے ماننے والے تھے کشتی میں چڑھ گئے, جو نہیں ماننے والے تھے رہ گئے, سارے کے سارے عذاب میں ہلاک. صحیح بات ہے. نبی بستی چھوڑا تو مطلب کیا ہے بھائی, اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. میرا نبی مکہ چھوڑا, 500 کلومیٹر مدینے گئے, پھر بھی کافرہ میں سے چھے عذاب آیا, عذاب یہ کیا بات ہے. نبی اپنا شہر چھوڑ کر چلے گیا تو فوراً عذاب آ جائے گا. میرا نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ گیا پھر بھی عذاب نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات کیا نا, اے نبی جب تک تو ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں کرتا. وہ شہر کی بات نہیں کر رہا تھا, اللہ پوری زمین کی بات کر رہا تھا. اے حبیب تجھے رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجا, تجھے رحمت للمکہ بنا کر نہیں بھیجا, مدینہ بنا کر نہیں بھیجا, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اے حبیب ساری زمین بھی تیری, سارا آسمان بھی تیرا, ساری خدائی بھی تیری, اے حبیب خدا بھی تیرا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زمین کے لیے نبی,
آتا تو وہ زمین چھوڑنے پر عذاب ہوتا، شہر کے لیے نبی آتا تو شہر چھوڑنے پر عذاب ہوتا، ملک کے لیے نبی آتا تو ملک چھوڑنے پر عذاب ہوتا۔ میرا نبی عالم کے لیے آیا ہے، میرا نبی مکے والوں کا نبی نہیں، میرا نبی مدینے والوں کا نبی نہیں، میرا نبی طائف والوں کے لیے نبی نہیں، میرا نبی آ کر نہ ملک شام نہ ملک یمن کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، میرا نبی مکے کا بھی نبی، مدینے کا بھی نبی، عرب کا بھی نبی، سارے ممالک کا نبی، ساری زمین کا نبی۔ اور سنو، میرا نبی انسانوں کے لیے نبی نہیں، جناتوں کا بھی نبی، سبحان اللہ، بے شک جانوروں کا بھی نبی، فرشتوں کا بھی نبی، آسمانوں کا بھی نبی، تاروں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ارے سارے عالم کا نبی بن کر بھیجا گیا۔ ارے اسی لیے تو جس کی جو طاقت تھی اس نے اس انداز میں مصطفیٰ کی میلاد بنائی، سبحان اللہ، جس کی جیسی طاقت تھی اس نے اس انداز میں میلاد بنائی۔ تمہارے میرے بیٹے کا سالگرہ آتا ہے تو بغل میں پڑوسیوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہو، زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کو بلاتے ہو، اور زیادہ پوری گلی والوں کو بلاتے ہو، اور زیادہ پورے شہر والوں کو بلاتے ہو۔ یہاں پر ہماری طاقت مر جاتی ہے، اس سے آگے ہم کسی کو بلا کر نہیں کھلا سکتے۔ یہ تمہارے میرے بیٹے کی سالگرہ کا مسئلہ ہے۔ اب آنے والا کوئی اور نہیں، در الیتیم ہے، نبیوں کا امام ہے، سلطان الانبیاء ہے، بادشاہ انبیاء ہے، حبیب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور کریم اللہ ہے، اور میرا نبی وجہ اللہ ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ تو یہاں پر شہر میں کھانا کھلائیں گے تو نبی کی شان کی گستاخی ہوگی، ملک میں کھانا کھلائیں گے مصطفیٰ کی شان کی بات نہیں، سارے ممالک میں کھلائیں گے، مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ یہ نبی سارے عالم کے لیے آیا ہے، تو نبی کا سالگرہ، نبی کا یوم ولادت چاہیے کہ ساری کائنات مل کر منائے۔ سبحان اللہ، میرے بیٹے کا سالگرہ پورا گھر، زیادہ سے زیادہ میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، زیادہ سے زیادہ میرے گلی والے، محلے والے یا شہر والے مناتے ہیں، لیکن میرا نبی کائنات کا نبی بن کے آ رہا ہے تو اللہ نے کہا نہیں، میرا نبی پورے عالم کا نبی ہے تو ساروں کو چاہیے اٹینشن، میرا آمینہ کا لال آ رہا ہے، سب کو چاہیے اے چاند قریب ہوتا تو بھی میلاد منائے گا، سبحان اللہ، اے سورج تو قریب ہو جا تو بھی میلاد منائے گا، اے تاروں آج ہی کے لیے تم نے پیدا کیا تھا، آمینہ کے چھت پر جھومو، آ جاؤ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور جگمگانے لوگوں قریب ہو جاؤ۔ اے اللہ کیوں آج کے لیے بنایا ہے؟ آج ہماری طاقت ہے بیٹا، آج ہماری طاقت کیا ہے؟ لائٹوں کی، اور اس ٹائم پر طاقت کیا ہے؟ اس ٹائم پر طاقت کیا ہے؟ تاروں کی، ستاروں کی۔ ہماری طاقت لائٹر پہ مر جاتی ہے، میرے نبی کے اللہ کی طاقت دیکھیے، قدرت دیکھیے۔ اللہ نے کہا ستاروں میرے نبی کے لیے تم جگمگانے لگنا۔ سبحان اللہ، یہ میلاد النبی کی شان ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کی شان و عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ مقام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کبھی بھی یاد رکھو زندگی کے اندر اپنے حالات کو مصطفیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ میلاد کی محفلوں کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے اور سب سے پہلا جو مقصد ہے، صرف جوش دلانا نہیں ہے، اپنے اندر کے زنگ کو نکالنا ہے، بے شک اپنے اندر کے زنگ کو، اپنے اندر کے، آپ کو معلوم ہے لوہے کو جب زنگ لگتا ہے آگ میں جلانے پر نکلتا ہے۔ مصطفیٰ کا جو عشق، جو جوش یہ مجالس میں آپ کو دلایا جاتا ہے، اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کا اترا، ہمارے دلوں کے اندر کا زنگ نکل جائے، کہ ہمارے دل دنیا کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، دولت کی محبت میں، اور نہ جانے حرام کاریوں میں، شراب خوریوں میں ہمارے دلوں کو زنگ۔ آج ہم کو چاہیے کہ اس زنگ کو نکالیں اور دلوں کو مضبوط کریں۔ کیا کریں؟ دلوں کو مضبوط کرے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو ارادہ ہے؟ بے شک انشاءاللہ، یقین ہے انشاءاللہ؟ میلاد النبی کیسے مناتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ ابھی نہیں منا رہے، معلوم آپ کو کچھ بھی نہیں منا رہے۔ اللہ جب میلاد کا موقع آیا نا، جھنڈے گاڑا، سبحان اللہ، فرش پر جھنڈا،
सिदरत पर झंडा, काबे पे झंडा, अमीना के घर पर झंडा, मशरिक और मगरिब पे झंडा। हमारे झंडे से बड़ी निस्बत थोड़े दिन को जमते थे झंडे, कई को भी जमते नहीं। तुम्हारे झंडे बोले तो हमारे दादा को जमे नहीं, हमारे जमते हैं। झंडा उसी का गाड़ा जाता है जिसकी हुकूमत होती है। बेशक हमारे हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान के बॉर्डर में रखते हैं। हिंदुस्तान का बॉर्डर कायम है, वहाँ झंडा लगाते हैं, मतलब यहाँ तक इसकी हुकूमत। पाकिस्तान का झंडा लग जाए तो चाइना के बॉर्डर में रखते हैं, जहाँ तक उसकी यादें वहाँ रखते हैं, यहाँ तक इसका बॉर्डर। हर मुल्क का बॉर्डर कहाँ तक है कि वहाँ तक वो मुल्क का झंडा जुड़ा। लेकिन मेरा नबी सुबह सारे आलम के लिए आया, तो इसलिए अल्लाह क्या करा, मशरिक और मगरिब में झंडा गाड़ो बोला। क्यों? मेरा नबी मुल्क के लिए, हद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लोगों के हदूद हैं, ममालिक के। ये बॉर्डर मेरे नबी को बॉर्डर नहीं, विदाउट बॉर्डर सारी कायनात मेरे नबी की हुकूमत। ऐ अल्लाह अर्श पे झंडा गई को, अर्श से आ रहा। सुबह अल्लाह। ऐ अल्लाह सिदरत पे गई को, यहाँ से गुजरेगा। ऐ अल्लाह काबे पे क्यों, काबे वाला आ रहा। अल्लाह आमीना के घर में क्यों, आमीना के घर में आ रहा। अल्लाह मशरिक और मगरिब में क्यों, सारी कायनात पर हुकूमत करने के लिए आ रहा है। सुबह अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, सिर्फ ये बात मैं जोश में कर रहा हूँ, कुरान मजीद में इस बात की दलील है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मोमिनो मेरा नबी तुम्हारे जानों का मालिक है। बेशक अल्लाह बता रहा है, अल्लाह तू मालिक और खालिक तू है। नबी कैसे? मैं बनाने वाला, याद रख, मैंने सारा आलम बनाकर नबी के हवाले कर दिया। सुबह अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, मोहब्बत की बातें, जोश की बातें आपके साथ कर ली है। दो बातें आपसे और करूँगा, आपकी इजाजत है तो। इंशाल्लाह। आज ज्यादा कोई बात खत्म करें। 40 लायत बोले अब बयान 12 बजे चले। दो बातें बोलूंगा अपनी आखिरी। हुजूर का ज़हूर मोहब्बत से हुआ। याद रखो, मोहब्बत जब अपने कमाल पर पहुंचती है उसको कहते हैं इश्क। उसको कहते हैं क्या कहते हैं? इश्क। लोग बदलाव को रखे बोलते नहीं बोलते, मुझे बीवी से मोहब्बत, मुझे बच्चों से मोहब्बत, मुझे फलां से। अब हमारे नौजवान को तो बोलना चाहिए किसी मोहब्बत होती। 2 दिन अच्छी दिखे तो इनसे मोहब्बत, 2 दिन अच्छी दिखे तो इनसे मोहब्बत। नाम क्या की मोहब्बत है। मेरे बच्चे को समझा कर थक गया। अरे मेरे सुनने बच्चे से मोहब्बत बोलते नहीं, अट्रैक्शन बोलते। वो खाली 2 पल ही चलेगा, ज्यादा फंसी अधिक हो गया वो फल खेल। मोहब्बत चेहरों से नहीं होती, मोहब्बत अखलाक से। लोग कहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करें। उनका हुस्न ऐसा था, मिस्र की औरतें उंगलियां काट लिए। क्या काट लिए? उंगलियां काट के भी होश नहीं। क्यों? उसने यूसुफ ने। इसमें भी मोहब्बत है ना भाई। मोहब्बत का नहीं है। देखो दुनिया जब से बनी, दुनिया जब तक खत्म होगी, मोहब्बत ही मोहब्बत है। सुबह अल्लाह। बेशक कुछ भी नहीं है, सब मोहब्बत ही है। नमाज तू कहीं को पढ़ रहा, मोहब्बत से। रोजा कहीं को रख रहा, मोहब्बत से। ज़कात कहीं को दे रहा, तू कमाया सो पसीने से। निकाह को खर्चा करता है कहीं को मोहब्बत। बस मेरे महबूब ने कहा है नमाज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को देखा नहीं। फिर कहीं को पढ़ रहा, नमाज अल्लाह की इबादत है लेकिन मुस्तफा की अदा है। सुबह अल्लाह। सुन्नी जब नमाज पढ़ता है अल्लाह की इबादत समझकर, लेकिन मुस्तफा की अदा से पढ़ता है। कहते नहीं मेरे यार ने पढ़ा है, सुबह अल्लाह। मेरे महबूब ने पढ़ा है। रोजा मेरे महबूब के लिए, इबादत खुदा की, रजा मुस्तफा की। मेरा नबी, मेरा नबी, उस नबी को राजी करने के लिए जब खुदा कह रहा है हबीब तू राजी हो जा। हम तो छोटे से लोग हैं। मेरे हबीब कहते हैं बंदो, ऐ मेरी उम्मत टेंशन मत लो, अल्लाह से मैंने, मेरा वादा है
اللہ سے میں تمہیں مانگ کر جنت میں لے جاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کر بولنے لگے یا رسول اللہ نے دو بشارتیں آپ کو دی ہیں, آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں. فرمایا کیا ہے؟ کہا آپ اگر سے کہیں اسی وقت اسی گھڑی آدھی امت کو اللہ تعالیٰ آپ کی بخش دے. آدھی امت آدھی. آدھی امت. حضور نے کہا دوسرا آپشن, تو دوسرا آپشن یہ ہے قیامت کے دن اللہ آپ کو شفاعت کا تاج پہنائے اور آپ جسے جسے کہو گے اللہ آپ کی شفاعت آپ کی ریکمنڈیشن پر بخشتا ہے. حضور نے دیکھ کر کہا اچھا ایسا ہے, ٹھیک ہے, مجھے دوسرا آپشن منظور ہے. جبرائیل پریشان ہو گیا, آدھا اس میں تو گن گن کے بھیجنا کتنے ہیں, یہ آدھی امت کو اللہ بخش رہا, حضور کہیں کو نہیں لیے. خیر, اب جبرائیل کی عاشق رسول تھا اور سب سے بڑا عاشق میرے نبی سے محبت کرنے والا کون؟ اللہ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی. اللہ وحدہ لا شریک. اور اللہ تعالیٰ حضور سے اسی محبت کرتا ہے میرے بھائی. اس کے محبوب سے محبت کے نظرانے جو کتنے انمول ہیں. حضرت طائی حلیمہ فرماتی ہیں مصطفیٰ جھولے میں جھول رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہے ہیں. میں نے مصطفیٰ کے انگلی کو دیکھا اور انگلی کے اشارے سے دیکھا کہ کسے اشارہ کر رہے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ چاند. خدا کی عزت و جلال کی قسم, میں نے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جدھر جدھر میرے نبی کی انگلی جا رہی تھی ادھر ادھر چاند جا رہا تھا. سبحان اللہ. چاند و سورج جس کا کھلونا ہو, زیادہ سے زیادہ مٹی کے کھلونے, پلاسٹک کے کھلونے, لبے کے کھلونے ہمارے بچے دیتے ہیں. میرا رب نے تو میرے نبی کے لیے چاند و سورج کو کھلونا بنا دیا. سبحان اللہ. یہ شاک نہیں ہے تو کیا ہے؟ معزز سامعین کرام, محبت جب دل میں پیدا ہونا مصطفیٰ کی, اور محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے ہمیں محبت کرتے ہیں اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہے. نہیں ہے کرے نہیں کرے بھائی, یہ بات تو بولنا پڑتا تم لوگوں نے, تو گھر ہو گئے تو پریشانی ہوتی ہے. ہر انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا نہیں کرتا؟ بے شک. بولیے بے شک. کرتا نہیں کرتا. کوئی بات آتی نہیں. اچھا صاحب ہمارے بیوی یہاں نہیں بول رہے ہیں, بیکاری چل رہے بھائی, شاید فیس بک میں دیکھ لے تو پریشانی. ہر انسان محبت کرتا نہیں کرتا؟ بے شک. اور ان کو انہوں رس گئے یا کچھ ہو گئے تو ان کو منانے کے واسطے ہم لوگ ان کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے رہے. کرتے. کیا صاحب ایسے باتیں بول رہے, بیوی کو منانا بھی ثواب ہے, بیوی سے مسکرا کر بات کرنا بھی ثواب ہے, بیوی کے ساتھ وقت گزارنا بھی ثواب ہے, اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھیل کھیلیں گے جو شریعت کے مطابق ہو وہ بھی جائز اور وہ بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, ہر قدم قدم پہ ثواب دے رہا ہے. اللہ ہمارا دیکھو تو کون کوسی کھیت کی ملی بات مدینے والے کو دیکھ کر, کیونکہ میں میرے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں. بولے اللہ میری محبت بہت ہے میرے نبی سے, اور محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہر ادا ہم کو پسند ہے. سبحان اللہ. اے اللہ تو ہم سے محبت کر رہا ہے, بندے سن, میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں اور میرا نبی تم سے محبت کرتا ہے, اس لیے میرے نبی کی محبت پر مجھے محبت ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں کون بھائی, ہماری شان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ اتنے بڑے گنہگار. میرے آقا فرماتے بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے, میری امت میں 70% فرقے بنتے. اگر سے بنی اسرائیل میں کوئی اپنی ماؤں کے ساتھ بھی بدکاری کرا تو میری امت میں بھی کرتے بڑے. اتنے بڑے گنہگار ہم لوگ, سب عذابوں میں مبتلا ہو گئے, ہمارے عذابات نہیں ہو رہے. کیوں؟ اللہ فرمایا اے حبیب تو موجود ہے تو کہاں سے عذاب کرنا. بولا بے شک. اب یہ بات قرآن میں اللہ بول دیا ہے. جبریل آئے آخری وقت میں سرکار کے پاس, بولے یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے. حضور بولے میں آ گیا تو کیا ہوتا, میں یہاں چلتا چلتا. حضور کو یہ آفر تھا, چاہے تو سرکار آسمانوں میں اللہ کے پاس جا سکتے تھے, لیکن میرے آقا نے زمین کو پسند کیا.
थोड़ी तकलीफ मैं भी बर्दाश्त कर लूंगा क़यामत की सुबह तक, लेकिन मुझे उम्मत की फिक्र है, क्योंकि अल्लाह का वादा है तू जब तक मौजूद है अजाब नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, कहीं अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाए, जलाल आ जाए और मैं मौजूद ना हो, अल्लाह ताला कहीं मेरी उम्मत पर अजाब नाजिल ना कर दे जिस तरह पिछली उम्मतों पर अजाब नाजिल किया। ऐ जिब्राइल, मुझे भी अल्लाह के बारगाह में जाने की बड़ी ख्वाहिश है, मैं भी मुश्ताक हूँ दीदार इलाही का, लेकिन मेरी उम्मत की फिक्र मुझे सताती है, इसलिए क़यामत की सुबह तक मैं यहीं पर सोऊंगा ताकि उम्मत की हिफाजत करता रहूं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने आसमानों के सफर से भी जमीन में सोना पसंद किया उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह। उम्मत को नहीं चाहिए कि ऐसे नबी से मोहब्बत करे। अब मुझे बोले बहुत से जनाब बोलते मोहब्बत कैसा पैदा होती है, मेरे को तो हर एक जना की जवाब देता खूबसूरत है तो मोहब्बत होती नहीं होती जी, खूबसूरत है तो चेहरा अच्छा होना माशाल्लाह, चेहरे के तो नहीं मोहब्बत करने का जल्दी हमारे बच्चे फिसलती ना फिसलती, चेहरे को देखकर पसंद करते। अच्छा, मोहब्बत का तकाजा यह है कि लोग हुस्न वाले हों, खूबसूरत हों, तो मुझे बताओ पूरी कायनात में मेरा जैसा नबी का हुस्न रखने वाला कौन है? पूरी कायनात में नबी से ज्यादा खूबसूरत कौन है? नबी से ज्यादा हसीन कौन है? आप बोलेंगे शायद नबी इतने खूबसूरत थे। सुनो, एक रात थी अंधेरी, सरकार घर के बाहर निकले थे, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं देखता रहा सरकार के तलवों को, देखता रहा नबी की तलवों को। हुजूर ने कहा अबू हुरैरा क्या देख रहा है? अबू हुरैरा कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं ये देख रहा हूँ कि चांद ज्यादा खूबसूरत है, मेरे नबी का तलवा ज्यादा खूबसूरत। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। तो चेहरों पे मिसाल लगा रहा है चांद की, है चांद तो नबी के तलवों का भी मोहताज है, तो चांद की मिसाल लगा रहा है। अबू हुरैरा कभी सरकार के तलवों को देख रहे, कभी चांद को देख रहे, कभी तलवों को देख रहे, कभी चांद को देख रहे। हुजूर ने कहा क्या देख रहा है या रसूलल्लाह के तलवों को चांद को, देखा कि कौन ज्यादा हसीन है? तो हुजूर मुस्कुराते हैं, हाय हाय। इश्क की दास्तान क्या है देखो। मैं कहता हूँ सहाबा तुम्हारी अजमतों को सलाम, क्या तुम्हारी शान है, माशूक को तुमने जाहिरी नजरों से देखा है, सुभान अल्लाह। क्या इश्क है तुम्हारा। हुजूर मुस्कुराते हैं, अपने तबस्सुम वाले चेहरे को मुस्कुराते हैं, इस तरह खिलाते हैं। मुस्तफा की क्या मुस्कुराहट है। हुजूर कहते हैं बता अबू हुरैरा नतीजा क्या निकाला? नतीजा भी से पूछ रहे हैं, सरकार खामोश नहीं हो रहे। माशूक जानता है आशिक को कैसे तड़पाते हैं, माशूक जानता है आशिक को कैसे तड़पाते हैं। कहा अबू हुरैरा बता नतीजा क्या मिला? बोला या रसूलल्लाह, मैं तलवों को देखता रहा, चांद की चांदनी को देखता रहा, तलवों को देखता रहा, चांद को चांदनी को देखता रहा, कभी चांद पर मेरी नजर, कभी तलवों पर मेरी नजर। या रसूलल्लाह, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मेरा दिल ये कह उठा कि मुस्तफा के तलवे ज्यादा हसीन है, चांद को फीका नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। ये हुस्न मेरे मुस्तफा का, ये हुस्न मेरे मुस्तफा का। अरे मेरे भाई, मेरा नबी हुस्न में भी बेमिसाल, सुभान अल्लाह, में भी बेमिसाल, शान में भी बेमिसाल, रहमतों में भी बेमिसाल, नेमतों में भी बेमिसाल। मेरा नबी ऐसी फजीलत वाला है। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। वो अज़मत वाला, वो फ़राअत वाला, वो रफ़ाअत वाला, वो बुलंदी वाला मेरा नबी। आप मुझे कहने दो, सारी बातों को मैं एक लफ्ज़ में समझने की कोशिश करता हूँ। याद रखो, हमारा खुदा बेमिसाल, उस खुदा का महबूब भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हाज़िरीन मजलिस इस्लामिया, ऐसे नबी जब हमारे बच्चों को ना, हम लोग बच्चे जब सोते नहीं हैं रातों में, हम बच्चों को ना झूठी कहानियां नहीं सुनाना। हमारे बच्चों को बचपन से नबी की तारीफें, नबी की शान बयान करना, ताकि हमारे बच्चे बचपन से हुस्न वाले नबी की हुस्न की बातें सुनकर हमारे बच्चे भी हुस्न वाले बन जाएं। सुभान अल्लाह। समझ में आया ना? इंसानी फितरत है मेरे भाई। अच्छे बातें सुना तो अच्छा आदमी बनता, बुरे बातें सुना तो बुरा आदमी बनता है नहीं है। हाँ पक्का।
آپ لوگ جانتے ہیں بات یار اب برے کی صحبت میں بیٹھا کر اچھا کی صحبت میں بیٹھا کر اچھا جیسی صحبت اچھا ویسے اخلاق. تو بچپن سے جو بچوں کے دلوں میں ہم حسن والے نبی کی تعریف حسن والے نبی کی شان بیان کرتے ہوں وہ بچہ بھی بڑا ہو کر حسن والا بنے گا. سبحان اللہ. میرے بھائی یاد رکھو اسلام میں ظاہری حسن کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں دل کا حسن دیکھا جاتا ہے. لوگ اگر سے کہیں گے ظاہری حسن بڑا ہے تو مجھے کہنے دو بلال حبشہ کا رہنے والا ایک غلام کالا کویتا موٹی ہونے والا اتنی عظمت کیسے رکھتا ہے کہ مصطفیٰ نے کعبے کے چھت پر ساری کائنات ساری دنیا جس کعبے کی طرف اپنا رخ کر کر سر جھکاتی ہے اس کعبے پر بلال کو کھڑا کر مصطفیٰ نے کہا یاد رکھو محمد کی بارگاہ میں حسن کا چہرہ دیکھا نہیں جائے گا محمد کی بارگاہ میں دل کی محبت دیکھی جائے گی. نعرے تکبیر اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے غوث یا غوث. نعرے غوث یا غوث. نعرے رسالت یا رسول اللہ. دل کا حسن سب سے بڑا حسن کیا ہے؟ وہ حسن کہاں سے آتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے. محبت کرنا میرے بھائی محبت کرنے سے فائدہ ہے نقصان نہیں. محبت کرنے سے فائدہ ہے نقصان نہیں. یاد رکھو عبادت میں فرق ہو تو بھی محبت مضبوط ہونا انشاءاللہ بچنے کے چانسز ہیں. عبادت کے بھروسے پر رہو گے کبھی بھی عبادت دھوکہ دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے نمازی جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری نماز ریاکاری کی ہے کل کو اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے. نمازی جہنم میں روزے دار جہنم میں صدقہ خیرات کرنے والے جہنم میں قرآن کے حافظ جہنم میں عالم دین جہنم میں. بولیں گے کیوں؟ ریاکاری ان کو تباہ کرتی. عمل کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. بولیں گے کون سا دے گا؟ کہا عشق. محبت کر محبت کبھی دھوکہ نہیں دے گی کیونکہ تو بیوی سے محبت کرے گا دنیا تک تو دوست سے محبت کرے گا دنیا تک جس سے بھی محبت کرے گا دنیا تک. میرے عزیز محبت اس سے کرنا جو خبر میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو جنت میں بھی ہو. ہمارا ساتھ نہ چھوڑے بلکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائے. وہ محبت اس سے محبت کرنا. اب دیکھو آخری پوری دنیا میں میلاد کے محفلہ میں ہم لوگ بیٹھ کے بیان سنے لاسٹ بات. اب یہ پوری محبت کا نچوڑ ایک سوال ہوتا ہمارا خبر میں. خبر میں کتنے سوال آئے بھائی؟ 3 سوالوں میں ایک بڑا زبردست سوال ہے. پہلا سوال تیرا رب کون؟ اللہ. دوسرا سوال تیرا دین کیا؟ اسلام. اب تیسرا سوال ما كنت تقول فی حق هذا الرسول. اب اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا کون؟ منکر نکیر. ما كنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جواب بھی ہے تو کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں جو محمد ہے. سوال پوچھیں گے قبر کے اندر. ذرا سوچو نماز کے بارے میں پوچھتے روزے کے بارے میں پوچھتے. بخاری شریف میں بھی ہے یہ سوال مسلم شریف میں بے شمار کتب حدیثوں میں سوال ہے. اب اس میں کیا بولے اللہ؟ یہ سوال کیا پوچھ رہے فرشتے؟ کیا کہتا تھا کیا کہتا ہے نہیں. اب کیا بولتا نہیں. جب دنیا میں تھا ان کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ میرے جیسا بولتا تھا, بڑا بھائی بولتا تھا, غیب کی خبر نہیں سوالا بولتا تھا, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں سوالا بولتا تھا, یا رحمت للعالمین بولتا تھا, خیر البشر بولتا تھا, امام الانبیاء بولتا تھا, آنکھوں کی زینت کہتا تھا, سروں کا تاج کہتا تھا. قبر میں سوال ہوگا عشق کا, دنیا میں عشق کر, قبر کے اندر جواب دے.
आखिरत पार है मेरे भाई। सुभान अल्लाह। खबर के अंदर वही जवाब देगा जो दुनिया में मुस्तफा से सच्चा इश्क करेगा, मोहब्बत रखेगा। अल्लाह पाक हम सबको मुस्तफा की मोहब्बत से नवाजे। और मोहब्बत का तकाजा ये है जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी हर पसंद को हम पसंद करते हैं। करते नहीं करते? बोलो भाई जी, करते नहीं करते? हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी हर पसंद से हमें मोहब्बत है। और मेरे नबी, अब मुझे कह लेने दो, मेरे नबी कहते हैं नमाज से मुझे मोहब्बत है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सच्चा आशिक वही होता है जब नमाज की अजान हो जाए तो फौरन मस्जिद की तरफ लपक पड़े, वो सच्चा आशिक होता है। सजदे में सर रखकर मुस्तफा की शान बयान करो, तो या हबीब हम तो बुत परस्त थे, हम तो लापता थे, आपने हमें पता दे दिया। सुभान अल्लाह। हम तो खुदाओं की तलाश में थे, ऐ हबीब आपने ये खुदा के सामने हमें झुका दिया। मेरे आका फरमाते हैं नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब मुझे बोलो, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़े और हुजूर के आंखों को 5 मरतबा ठंडक पहुंचती हो, और सरकार कहते हो ये किसकी तरफ से ठंडक आई है मेरी आंखों को, तो फरिश्ते कहते हो बेतम चल्ला का फलाना आदमी नमाज पढ़ा तो उसकी ठंडक है। सुभान अल्लाह। तो दिन में 5 मरतबा आपका नाम फरिश्ते हुजूर के सामने लेते हो। कयामत जब तुम उठेंगे तो तुमको सरकार को देखने की जरूरत है। सरकार कहें कहाँ है वो मेरा गुलाम, कहाँ है जो तुमने नमाज पढ़कर मुझे आंखों को ठंडक देता था, आज मैं उसे हश्र की गर्मी से बचाने के लिए आया हूँ, उसे मेरे दामन में छुपाने के लिए आया हूँ। अरे मेरे भाई, इश्क का तकाजा है, याद रखो। हर बार दिखते है ना, तुम्हें जिससे भी मोहब्बत करो उसे तुम्हें देखते हैं ना और तुम्हें देखते हैं ना, सब मोहब्बत स्टैंडर्ड होती। बेशक। खाली एक बार देख को मोहब्बत कर लेते बेटे तो मोहब्बत को ठहरे तो हु आर यू बोलता हूँ, आई एम फाइन बोलने चला है। कोई भी मसला नहीं रहता। मोहब्बत का तकाजा क्या है? दिखते रहना। अगर से जाहिर तौर पे ना दिखे तो छुपे हुए तो दिखना, जैसे उनमें से कभी दिखते थे। समझ में आया ना? इश्क की मिसालें बड़ी अजमत वाली मिसालें हैं मेरे भाई। हुजूर की जात ये है कि मोहब्बत करो, स्टार्टिंग मोहब्बत से शुरू करो। मोहब्बत जब अपनी कमाल को जाए वो इश्क का वजूद ले लेती है, और इश्क वो होता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब बना देता है। सहाबा हुजूर से मोहब्बत नहीं करते थे, इश्क करते थे। और हम लोग क्या लगाते? आशिक रसूल बोलते। इश्क करे आशिक रसूल कहाँ से? आशिक रसूल में हम नहीं, मोहब्बत रसूल है। खाली मोहब्बत में छेड़ दिए। और वैसे कैसी मोहब्बत बोले तो आधी मोहब्बत करते हैं, आधी मोहब्बत नहीं। रात में जाएंगे तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत, बेशक मोहब्बत है, नमाज करना धन करेंगे, हमारा नबी बचा लेते। ये क्या मोहब्बत है भाई? याद रखो, सच्ची मोहब्बत वो है कि नमाजों के साथ साथ हुजूर के किरदार पर चलने की कोशिश करो। हर सेकंड नबी को याद करो, यह नबी से मोहब्बत है। चलते रहो, मेरे नबी ऐसा चलते हैं। पैरों को बिंगा रखकर चलना नहीं, सीधा रखो चलो, ये मुस्तफा की सुन्नत है। और सड़क से गुजरते हैं तो सर झुका के चलना, नजरें झुका कर चलना, ये मुस्तफा की सुन्नत है। हर कदम पर मुस्तफा को याद कर, मेरा नबी ऐसा चला, मेरा नबी ऐसा मुंह ऐसा पानी पीता रहा, मेरा नबी इस तरह चेहरा छोड़ा, मेरे नबी का चेहरा ऐसा है, मेरे नबी का खाना ऐसा है, मेरे नबी का बैठना ऐसा है, मेरे नबी का सोना ऐसा है। ये तसव्वुर रखो, हर कदम पर नबी को याद करो। इंशाअल्लाह तारिक कादरी की ये बात याद रखना, अगर से आप हर कदम पर नबी को याद करेंगे, इंशाअल्लाह आप खबर में जाने से पहले दुनिया में ही नबी आपको अपना जियारत नसीब करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको ज़ियारत नबी से अल्लाह मुनव्वर फरमाए, हम सबको अल्लाह गुम्बद खज़रा की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह हम सबको उम्रा बार करने की तौफीक अता फरमाए, हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको फर्ज़-ए-काना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी पेशानियों को सजदों का मरकज़ बना दे, हमारी ज़बानों को मुस्तफ़ा के दरूदों की खुशबू से महका दे, हमारे दिलों को मुस्तफ़ा के नूर के उजालों से चमका दे। अल्लाह इस शहर बैतुल्लाह में जितने लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, जितने लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, वो सबको समझने की, चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बोलने
میں کچھ کمی پیشی ہوئی تو مولا تو غفور ہے، معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی اور اہل سنت و جماعت پر مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نام کا سنی نہیں بلکہ عمل کا سنی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کی بے شمار محبت عطا فرما، ہمارے بچوں کو مصطفیٰ کے کردار کے مطابق چلنے کی اور ان کو پرورش دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اہل عیال کو ہمارا فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کو مولا حافظ قرآن، ہمارے گھروں کو دار القرآن بنا۔ اے اللہ جس گلی میں اے اللہ ہم نے یہ محفل کو منعقد کیا ہے، اے اللہ اس محفل اس زمین کو ہمارے لیے قیامت میں بطور بخشش کے نجات کے ذریعے کے لیے مولا گواہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار عالم جتنے یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہیں ان تماموں کی چاہیز تمناؤں کو پوری فرما، تمام دنیاوی پریشانی کو دور فرما، دنیا کی لذتوں اور محبتوں سے مولا ان سب کے دلوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں تیری اور تیرے رسول کی محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ موت کا خوف اور آخرت کی فکر عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہمارے آنکھوں میں شرم اور کانوں میں مولا کانوں کو بد کلامی سے محفوظ فرما، زبانوں کو بد کلامی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بری باتیں بولنے سے، سننے سے اور برے کام دیکھنے سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے ہاتھوں کو پیروں کو برے کام کرنے سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار عالم جن کی والدین بحیات ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کا دست رحمت ہم سب پر سایہ فکر فرما، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان سے کی مغفرت و نجات فرما، انہیں مولا جنت میں اعلیٰ و ارفع مقام نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب کو بروز قیامت حضور کی اولاد کے صدقے میں آب کوثر کا جام نصیب فرما، اور مولا ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما، قبر کے سوالوں میں آسانی فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ثم آمین قبول فرما، آمین آمین بجائے طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔